جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل کا بیان چل رہا تھا. تو فعل کی دو قسم ہیں، فعل معروف، فعل مجہول. فعل معروف اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے. اور فعل مجہول اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی ہے. فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی ہو، اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے. جیسے دونوں کی مثال دیکھیے، جیسے قال محمد، فعل معروف کی مثال قال محمد. اس مثال کے اندر قال فعل ہے اور محمد فاعل ہے. اس مثال کے اندر قال کی نسبت کی گئی ہے محمد کی طرف جو کہ فاعل ہے، تو قال کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے، فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے، لہذا اس کو فعل معروف کہا جائے گا. اسی طرح فعل مجہول کی مثال جیسے قیل الحق، سچی بات کہی گئی. تو اس مثال کے اندر قیل فعل ہے اور الحق جو ہے نائب فاعل ہے. اور قیل فعل مجہول ہے اس لیے کہ یہاں پر جو ہے اس کی نسبت الحق کی طرف کی گئی ہے جو اصل میں مفعول بہ ہے، جو اصل میں کیا ہے، مفعول بہ ہے. تو قیل کی نسبت جو ہے مفعول بہ کی طرف ہو گئی. کس کی؟ قیل کی طرف. قیل فعل مجہول کی نسبت جو ہے مفعول بہ کی طرف ہو گئی. تو اس کو جو ہے قیل یہ مفعول فعل مجہول ہے اس لیے کہ اس کی نسبت مفعول بہ کی طرف ہے. تو یہ ہو گیا فعل معروف اور فعل مجہول. اسی طرح فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل مثبت اور فعل منفی. فعل مثبت اور فعل منفی کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے، یا نہ کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل مثبت، دوسرا فعل منفی. فعل مثبت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو. یہ اچھے سے سمجھ لیجئے، فعل مثبت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس فعل سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اس کو فعل مثبت کہا جاتا ہے. اور فعل منفی کہ جس سے کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو. فعل منفی اس کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو، اس کو فعل منفی کہا جاتا ہے. جیسے مثال دیکھیے دونوں کی. فعل مثبت کی مثال جیسے ضرب زید، تو اس مثال کے اندر ضرب فعل، ضرب زید کا معنی زید نے مارا. تو اس مثال کے اندر ضرب فعل ہے اور زید فاعل ہے. فعل مثبت ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے ایک کام کا کرنا معلوم ہو رہا ہے. اسی طرح دوسری مثال ہے نام زید سویا. تو اس مثال کے اندر نام فعل مثبت ہے اس لیے کہ اس میں جو ہے ایک کام کا ہونا معلوم ہو رہا ہے، تو فعل مثبت. اسی طرح فعل منفی اس کو کہتے ہیں، فعل منفی کی مثال جیسے ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا. تو فعل منفی ہے اس لیے کہ اس میں جو ہے ایک کام کا نہ کرنا معلوم ہو رہا ہے. اسی طرح ما نام زید، تو ما نام فعل منفی ہے اس لیے کہ اس میں بھی جو ہے ایک کام کا نہ ہونا معلوم ہو رہا ہے. تو فعل مثبت اور فعل منفی. فعل مثبت اس کو کہتے ہیں جس میں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اور منفی جس سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا معلوم ہو. یہ فعل مثبت اور فعل منفی ہے. ہم جو ہے سنتے ہیں سیگا،
سیگا، تو سیگا کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے فعل ماضی کے اندر، فعل مضارع کے اندر سیگا واحد مذکر غائب، یہ کون سا سیگا ہے؟ تو کہتے ہیں سیگا تثنیہ مذکر غائب، یا سیگا واحد مذکر حاضر، سیگا واحد مؤنث حاضر، اس طرح۔ تو سیگا کس کو کہتے ہیں؟ تو سیگا کلمے کی اس صورت کو کہتے ہیں جس سے اس کا بایو ڈاٹا معلوم ہو۔ کیا بایو ڈاٹا؟ زمانہ معلوم ہو، مفرد معلوم ہو، تثنیہ ہونا یا جمع ہونا معلوم ہو، مذکر یا مؤنث ہونا معلوم ہو، اس کو کہا جاتا ہے سیگا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سیگا۔ تو سیگا جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ کلمے کی ایک صورت ہے۔ سیگا جو ہے کلمے کی ایک صورت ہے جس سے کلمے کا جو ہے بایو ڈاٹا معلوم ہوتا ہے، کیا ہے کلمے، کون سا اس کلمے کے اندر کون سا زمانہ پایا جاتا ہے، پھر یہ کون سا واحد تثنیہ جمع کیا ہے، یا مذکر مؤنث کیا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیگا۔ جیسے مثال کے طور پہ فعل، جیسے مثال ہے فعل، تو دیکھیے یہ فعل جو ہے، فعل یہ واحد مذکر، ہم کس کو کیا کہتے ہیں؟ واحد مذکر غائب کا سیگا ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا سیگا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو ہے ایک تو زمانہ معلوم ہوا کہ فعل ماضی کا زمانہ ہے، زمانہ ماضی ہے اس میں، دوسرا معلوم ہوا کہ یہ مفرد کا سیگا ہے، تیسرا معلوم ہوا کہ مذکر کا سیگا ہے۔ تو یہ جو ہے 3-4 چیزیں اس میں معلوم ہو جاتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں، تو کلمے کی اس صورت کو کیا کہیں گے؟ سیگا۔ تو سیگا اس کو کہتے ہیں جس سے کلمے کی وہ حیت جس سے کلمے کا بایو ڈاٹا معلوم ہوتا ہے، اس کو سیگا کہتے ہیں۔ جی، بحث، اپنے بحث پڑھ رکھی ہے کہ کسی بھی گردان کے شروع میں کہتے ہیں کون سی گردان ہے، تو بحث بولیے گردان کی، بحث فعل ماضی مطلق، بحث فعل ماضی مطلق منفی، بحث فعل مضارع، بحث فعل امر۔ تو بحث کس کو کہتے ہیں؟ بحث گردان کو کہتے ہیں۔ اسی طرح صرف یہ بھی گردان کو ہی کہتے ہیں۔ اپنے پہلے اسے میں پڑھا تھا کہ صرف کی یعنی گردان کی 2 قسمیں ہیں، صرف صغیر اور صرف کبیر۔ تو بحث بھی اسی لیے بولا جاتا ہے، گردان کے لیے ہی بولا جاتا ہے، اور صرف بھی گردان کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ پھر گردان کی 2 قسمیں، چھوٹی گردان اور بڑی گردان۔ چھوٹی گردان کو صرف صغیر کہتے ہیں، بڑی گردان کو صرف کبیر کہتے ہیں۔ صرف صغیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ صرف صغیر میں ہوتا یہ ہے کہ ہر بڑی گردان کا ایک سیگا، بلکہ پہلا سیگا لے کر جو ہے بنایا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ صرف صغیر کیسے بنے گی تو وہ بھی سمجھ لیجئے۔ جیسے مثال کے طور پہ فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی کے 14 سیگے آتے ہیں، تو فعل ماضی کے 14 سیگوں میں سے پہلا سیگا جیسے مثال فعل، ٹھیک ہے، تو فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، ہر ایک کا ایک سیگا لیا جائے گا۔ اسی طرح اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے، اس میں اعلیٰ ہے، یہ سب آپ نے پڑھ رکھا ہے پیچھے۔ تو ہر ایک کا جو ہے پہلا سیگا لیا جائے گا، ہر ایک کا کون سا پہلا سیگا لے کر جو ہے ایک گردان بنائی جائے گی، اس کو صرف صغیر کہا جاتا ہے۔ تو ہر بڑی گردان کا پہلا سیگا لے کر جو ہے ایک گردان بنائی جاتی ہے، اس کو صرف صغیر۔ جیسے مثال کے طور پہ ضربہ، ایک مثال لے لیجئے کہ جیسے ایک مثال ہے ضربہ۔ اب ضربہ سے فعل ماضی، ضربہ کا فعل ماضی کیا؟ ضربہ خود فعل ماضی ہے، تو ضربہ کا پہلا سیگا لے لیا ضربہ۔ اسی طرح ضربہ سے فعل مضارع کیا آتا ہے؟ یضربو، یضربانی، یضربون، پورے 14 سیگے ہیں، تو اس کا پہلا سیگا لے لیا یضربو۔ ضربہ یضربو ضربن مصدر ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں فاعل ضاربن ضاربون، ضاربن ضاربانی ضاربون، تو اس کا جو ہے پہلا سیگا لے لیا ضاربن۔ اسی طرح مجہول کا سیگا ہے، ماضی مجہول ہے، تو ماضی مجہول کے بھی 14 سیگے آتے ہیں، تو ضربہ سے ضربہ، ضربہ کیا؟ مجہول ضربہ۔ اور مضارع مجہول کا پہلا سیگا لے لیا جائے گا یضربو،
پھر اس کا مصدر بھی وہی آئے گا ضربن، اور چونکہ مجہول ہے تو اب جو ہے ایک مجہول کا اسم مفعول آتا ہے، مجہول کا اسم مفعول آتا ہے تو اسم مفعول بھی لیا جائے گا، فہو مضروب، اس طرح۔ تو نیچے آ رہی آگے جو ہے صرف صغیر، صرف کبیر، چھوٹی گردان۔ صرف کبیر تو آپ پڑھ چکے ہیں، بڑی گردان۔ چھوٹی گردان اس کتاب میں آپ کو پڑھائی جائے گی۔ صرف صغیر تو بہت آسان ہے، صرف صغیر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فهو مضروب، الامر منه اضرب والنهي عن لا تضرب، الظرف منه مضرب والآلة منه مضرب، اس طرح کر کے جو ہے پوری گردان آئے گی۔ ہم دیکھیں گے جب صرف صغیر کا بیان آئے گا وہاں پر انشاءاللہ، ابھی تھوڑا دور ہے، 2-3 سبق کے بعد آئے گا۔ تو صرف صغیر کہتے ہیں کہ ہر بڑی گردان کا پہلا صیغہ لے کر ایک گردان بنائی جاتی ہے، اور وہ اس کو چھوٹی گردان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پوری گردان نہیں ہے، بس ہر بڑی گردان کا ایک صیغہ لے کر بنایا گیا ہے۔ اور صرف کبیر جس میں سب صیغے ہوتے ہیں، یعنی 14 صیغے پورے 14 صیغے ہوتے ہیں، اس کو صرف کبیر کہا جاتا ہے۔ تو صرف کبیر بڑی گردان کو کہتے ہیں جس میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔